السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزاد۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا اپنا علی نظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک چھوٹا سا منی ولاگ لے کر، میری ڈائری میری یادیں چیپٹر 4 کے ساتھ۔ آج ہم جس میموری کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس ٹیکنالوجی کو ہم لے کے آئے ہیں وہ اس دور میں بھی بہت عمدہ اور شاندار تھی، اپنے کردار میں بڑی عمدہ اور اول میں تھی، اور آج بھی اس دور میں بڑی عمدہ اور اعلیٰ اور اپنے اس نے ٹیکنالوجی نے اپنا لوہا منوایا ہے اس پرانے دور میں بھی اور آج بھی۔ لیکن جو پرانا دور ہے اس میں تو اس نے اپنے کردار کو بڑا کہہ لیں کہ اہم کہہ لیں یا بہت ہی عمدہ شخصیت میں ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو اس نے منوایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریڈیو۔ ریڈیو اس دور میں بڑی ایک اہم چیز تھی، تو جو بھی مسئلے مسائل ہونے، وہ خبریں ہونی، وہ چاہے سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، اور چاہے یہ ہماری اس ٹائم کے انڈیا کی جنگی معاملوں کے بارے میں ہوں، تو ریڈیو پہ وہ سارے معاملات سنتے تھے۔ تو ریڈیو ایک اپنے آپ میں بڑی ایک اہم کہہ لیں کہ چیز ہے، یا شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کل جو سوشل میڈیا یا انڈسٹری کے ساتھ، سوشل انڈسٹری کے ساتھ، یا جو بھی کہہ لیں اس ٹائم ٹی وی چینلز کے ساتھ مخلوص ہیں، انہوں نے ریڈیو سے ہی اپنا کام شروع کیا اکثریت میں۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں جاپانی ریڈیو کے بارے میں، اور یہ اپنی آپ میں ایک آپ مثال ہے۔ تو اس دور میں جس گھر میں یہ ریڈیو ہونا اس کی بڑی اہمیت مانی جاتی تھی، اس کو بڑا کہنے کہ بہت اس دور کا امیر شخص مانا جاتا تھا۔ تو ساری بات ہے جس کے پاس ہوتا تھا، شام کو اس ٹائم محفل لگتی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے بڑے شوق کے ساتھ، شوق سے اپنے شو سنتے ہوتے تھے ریڈیو کے۔ اس میں پنجابی شو بھی ہوتے تھے جس میں موسیقی ہوتی تھی، سنتے تھے، اور کچھ مزاحیہ قصوں کے بھی شو ہوتے تھے۔ اور خاص کر کے جب رات کا ٹائم، شام کا ٹائم ہونا، اس ٹائم لوگ اپنی سبھی کاموں کو چھوڑے کے اپنے فری ہو کے ٹائم میں خبریں سنتے ہوتے تھے، اور بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس ریڈیو نے۔ تو آہستہ آہستہ پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا گیا، جب ہمارا ٹائم آیا تو وہ چھوٹے ریڈیو آنے شروع ہو گئے۔ یہ بات کی جا رہی ہے 2007-8 کی۔ 7-8 میں اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو مجھے بھی شوق تھا ریڈیو سننے کا، تو والد صاحب کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ بڑے شوق کے ساتھ اپنا انہوں نے رکھا ہوتا تھا، لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی۔ اور اس میں سیل ڈلتے ہوتے تھے بڑے والے نا، جسے ہم توشیبا بھی کہہ سکتے ہیں، قیم کے سیل ہو گئے ہیں، اس ٹائم میں یہ سیل چلتے ہوتے تھے۔ تو یہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس ریڈیو کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو سیل ہیں یہ اس میں ڈلتے ہوتے تھے۔ تو اس کے ساتھ وہ ٹائم اس کا اسپینڈ ہوتا تھا، یہی اس کی چارجنگ تھی کہ سارا اس کا جب چارج اس کا ختم ہو جانا تو نئے سیل ساری بات اس میں ڈلتے تھے۔ تو جب پھر ہمارا ٹائم آیا، ہمارے ٹائم میں بھی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا گیا، تو میں ایک رات کو شو سنتا ہوتا تھا۔ اس میں یہ اپنا یاسر عباس سمنگی بڑے ٹاپ پہ رہے ہیں، میں نے ان کو بڑے شوق سے سنا ہے، اور یاسر عباس سمنگی بڑے ٹاپ کے آرجے ہیں، ان کو میں سنتا رہا ہوں۔ تو یہ پنجابی شو کرتے ہوتے تھے۔ تو ابھی کبھی ٹائم نہیں ملا، یہی چیز ہم اپنی اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ٹائم میں انسان کے پاس ٹائم ہوتا تھا ملنا ملانا، گپ شپ کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، اور لیکن آج ٹائم نہ ہونے کے بھی ہوتے ہوئے بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی معاملے کو بھی ہم اپنا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ وہ اس ٹائم میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کر سننا، ہینڈ فری لگا کے سننا، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ریڈیو، اور ساتھ میں ہینڈ فری لگا کے سننا رات کے ٹائم، سردیوں میں خاص کر کے بڑا مزہ آنا، بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ پھر ٹیکنالوجی نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑی اچھی ترقی کی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہم نے اس میں اتنے کیا مگن ہو گئے ہیں جس میں ہم اپنوں کو بھول گئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول گئے ہیں، اپنے ان رشتہ داروں کو بھول گئے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ تو وہ بھی ایک ٹائم ہوتا تھا جب ہم کسی فیملی ممبر کے گھر شادی پہ کوئی انوائٹ ہونا تو 5-5 7-7 10-10 دن پہلے چلے جانا،
مہینہ مہینہ وہیں رہنا، انجوائے کرنا ایونٹس کو، شادیوں کو، اور جو بھی ایونٹ ہونا بڑا اچھا طریقے کے ساتھ اس کو ارینج کیا جانا اور بڑا مزے کے ساتھ اس کو انجوائے کرنا. تو کیا اب بھی وہ ہمارا پاس ہے وہ ٹائم؟ لیکن میری نظر میں تو نہیں آتا. میں نے ایسی اکثریت ہماری شادیاں دیکھی ہیں، ایونٹس دیکھے ہیں، فیملی ممبرس کے بھی اور کچھ کولیگس کے بھی. لوگ اپنے پورے ایک مخصوص ٹائم پہ آتے ہیں، جی ہاں جی فون میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھل گیا، ہم آ جاتے ہیں. کیا یار ہم اس ولیمے کو صرف ہم کھانے کی دعوت کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکال کے ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی کچھ باتوں کو اہمیت دیں، ان کو اہمیت دیں؟ تو میری نظر میں تو آج کے لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا. ہر اپنے کام میں مصروف ہے. اگر فری بھی ہے لیکن وہ اپنے آپ میں ہی مغن ہے. اس کو دوسرے کا کیا، اس کو اپنے ہمسائے کا بھی نہیں پتا. تو آپ کی نظر میں کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس متعلقہ مجھے ضرور رائے دیجیے گا. تو آپ کو پتہ ہے میری ڈائری میری یادیں، اور اس میں کچھ پوئٹری نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. تو میں نے بھی پوٹری اس ٹائم میں، بیسک تو آپ کو پتہ ہے میری ڈائری میری یادیں ہیں، میں اس ٹائم پوٹری میں تھا، پوٹری لکھتا تھا. یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے 22 کو لکھا تھا. تو 22/9/2012 کو لکھا تھا، جو اب آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اس ٹائم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں. اس ٹائم جو پوٹری ہوتی تھی وہ محبت کی، عاشقی کی اور لو پوٹری ہوتی تھی. تو اس میں شاعر نے اپنا لکھا ہے جی: اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پر وار کرتے ہیں، نجمی غیروں کو کیا خبر دل کس بات سے دکھتا ہے. تو ایسی ایک اور ہم آپ کو جاتے جاتے ایک اپنا شعر سناتے ہیں آخری، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے اشعار بہت پسند آئیں گے. یہ بھی اسی ڈیٹ کا ہی ہے، 22/9/2022. کیوں بے فکری سے سونا اور یہ دعوے محبت کرنا، یوں بے فکری سے سونا اور یہ دعوے محبت کا، بس کرو غالب حد ہوتی ہے جھوٹ کی. تو اس ٹائم کی یہ پوٹیاں ہوتی تھی جی. اس ٹائم غالب صاحب بڑے اپنے عروج پہ تھے. غالب صاحب اب بھی عروج پہ ہیں لیکن اس ٹائم میں کچھ زیادہ ہی عروج پہ ہوتے تھے. اچھا جی، یہ تو باتیں پھر انشاءاللہ اپنے بلاگس کے ساتھ چلتی رہیں گی. تو بات تھی مین، کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی عزیز دوست کو وہ ٹائم دیں جس ٹائم ہم پہلے اپنے دیتے ہوتے تھے؟ اس ٹائم میں ہم اپنے دوستوں کے پاس جانا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کی تکلیف پریشانی کو سمجھ جانا ان کے کہے بغیر. اب تو ایسے حالات ہیں، ایسے کیا میں کہہ سکتا ہوں سمجھ کہ یہ اب دور آ گیا ہے کہ کوئی کسی کو اپنی تکلیف بتائے بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. اور ایک وہ ٹائم تھا کہ جو دوست اپنے دوست کو دیکھ کر ہی جان جاتے تھے کہ اسے یہ مسئلہ مسائل ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگے گا. میری یادیں، میری ڈائری میری یادیں، اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ولاگس نہیں بنا پاتا. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب تھوڑی سی روٹین بن جائے گی تو وہ میرا ڈیلی کا ولاگ اپڈیٹ ہوگا. جو میرے دوست، خاص کر کے جو میرے اپنے دوست دیکھتے ہیں، میرے رشتہ دار دیکھتے ہیں، ان کی بہت محبت اور پیار کا بہت زیادہ شکریہ. ان کی بڑی جیسے میرے ساتھ لویبل والی محبت ہے. تو باقی جو نئے یہاں پہ میرے ویورز دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے اب بالکل نئے دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا میرے ساتھ اٹیچ ہو کر. اور میری ڈیلی کی ویڈیو سب انشاءاللہ اپڈیٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ابھی اتنا فیمس تو ہوں نہیں میں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ ٹائم دے گا. تو وہ ایک ہم اپنے ایک چینل تھرو کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک اپنا تھیم لے کے چل رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم روٹین کے ساتھ آئیں گے تو پھر اللہ پہ ہم پہ فضل کر دے گا. اور ایک چھوٹی سی ساتھ میں نصیحت کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ اپنی ہی مثال لے لیں کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کو آپ خود ہی جانتے ہیں لیکن وہ کوئی دوسرا نہیں اس کو جان سکتا. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی تکلیف میں ہو اس کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، نہ ہی اس کو کوئی آپ تانا زنی کریں.
کیونکہ تکلیف وہی بندہ جان سکتا ہے جس کو ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی نصیحت آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا علی نجمی آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔